बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर से बलोच जो अस्करियत पसंद रहनुमा हैं उनसे मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता 15 सालों में ये चौथी हुकूमत है जो ये मुज़ाकरात की बात कर रही है या इसके लिए बाकायदा कोशिशें करने जा रही है। शाहज़ैन बुगटी को वज़ीर आज़म ने अपना मुअव्विन भी इस पर तकर्रुर किया है, उनको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है। कुछ जमातों की तरफ से इस पर भी रिजर्वेशंस आ रहे हैं शाहज़ैन बुगटी की इस नामजदगी पर। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान के हालात की बात करें तो जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती रही हैं, वहाँ पर उन लोगों की शिकायत भी हैं, बहुत सारी ऐसी महरूमियाँ भी हैं कि जिसका फ़ायदा दुश्मन ताकतें या दुश्मन ममालिक माजी में उठाते आए हैं। बलूचिस्तान में अगर हम देखें कि शोरिश की जो तारीख़ है वो काफ़ी पुरानी है। पहली जो वहाँ पर इस किस्म की शोरिश का आगाज़ हुआ बाकायदा तौर पर वो 1948 में हुआ, जो रियासत कलात के पाकिस्तान के इल्हाक़ के साथ ही शुरू हो गया था। फिर अभी भी हम देख रहे हैं कि ये जो रीसेंट एक वहाँ पर केओस है वो पिछले 2 दहाइयों से हमें नज़र आ रहा है। और सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में अगस्त 2006 में नवाब अकबर बुगटी की एक फ़ौजी ऑपरेशन में हलाकत के बाद ये सारी सूरत हाल दोबारा से हमें नज़र आई। और अभी तक 2 डेकेड्स हो गए, यानी 20 साल हो गए, उसमें सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी जो हैं वो जाम भाग हुए हैं। बहुत सारे अस्करियत पसंद भी हलाक हुए हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस में। फिर बाकायदा एक कोशिश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से 2009 में, जिसमें हुकूमत ने बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी और उसके बाद एक बाकायदा पैकेज का ऐलान किया जिसे आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान पैकेज का नाम दिया गया, ताकि सूबे की या वहाँ के अवाम की जो महरूमियाँ हैं उनका अजाला किया जा सके। और इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें थी वो भी आपको बता दें कि इसमें न सिर्फ कई नई नौकरियां रखी गई थी बलोच अवाम के लिए, अरबों रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो दिए गए थे। फिर जो सियासी कारकुन हैं या जो जलावतन बलोच रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने का ऐलान किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। फिर इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की जो हुकूमत थी उसमें आपको याद होगा कि 2.5 साल का अरसा डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को और 2.5 साल का अरसा जो है वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को दिया गया था। तो जो पहले के 2.5 साल थे 2015 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की जो हुकूमत है उनकी तरफ से बड़ी कोशिशें की गई और उस वक़्त भी एक पॉलिसी सामने आई थी बलूचिस्तान के अवाम के लिए और उसको कहा गया था पुरअमन बलूचिस्तान मुफाहमती पॉलिसी। और उसमें भी उन तमाम रहनुमाओं के लिए, उन तमाम अस्करियत पसंदों के लिए जो कि हथियार डाल देते हैं, एक टेबल पर आने को तैयार हैं, हुकूमत से बात करने को तैयार हैं, बलूचिस्तान के अवाम की खातिर आगे बढ़ने को तैयार हैं, उनके लिए उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान भी किया था। साथ ही साथ उनको इमदादी रकम जो है वो देने का ऐलान भी किया गया था ताकि उनके बच्चों को जो है वो भी बेहतर तरीके से रियासत लुक आफ्टर कर सके। उसमें उनके लिए मुफ्त तालीम का और मुफ्त रोज़गार देने का वादा भी किया गया था। सो अब ये वज़ीर आज़म साहब की, वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोशिश होने जा रही है। और इनकी हुकूमत जब से आई है तब से ये पहली कोशिश है। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप अपोजिशन में थे, और आपको याद होगा कि PTI का बहुत बुनियादी एक स्टैंस उस वक्त हुआ करता था कि फाटा के अवाम के साथ और बलूचिस्तान में जो अस्करियत पसंद रहनुमा हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, ये इमरान खान साहब का हमेशा से मौक़िफ़ रहा। तो अब ये जो कोशिश है ये किस हद तक मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगी? क्या वाकई वो जो प्री रिक्विजिट्स कहते हैं एक किसी भी मुज़ाकरात के नेगोशिएशन के कामयाबी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं इसमें? क्या वाकई इस दफ़ा ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करते हुए हम सीरियस एफ़र्ट्स की तरफ जा सकेंगे? क्या ये कामयाब हो पाएंगे? शाहज़ैन बुगटी साहब का, जिस तरह मैंने बताया कि उनके नाम पर कुछ लोगों के रिजर्वेशंस भी आए हैं, आखिर वो क्या हैं? इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूँ, जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। लश्करी रईसानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं BNP मैंगल के, आपका भी बहुत शुक्रिया रईसानी साहब। थोड़ी देर में सेनेटर सरफराज बुगटी साहब हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इनकी और दीगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से मुलाकात भी हुई है। मैं रईसानी साहब आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ। जिस तरह हमने कहा कि
ماضی میں بھی ایسی ایفرٹس ہوتی آئی ہیں کہ بلوچ عسکریت پسند رہنماؤں کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی, ان کے ساتھ بیٹھا گیا, بات کی گئی, کہیں پر بہت سارے پیکیجز اناؤنس ہوئے, جابس کی بات ہوئی, ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن اور میڈیکل کی بات کی گئی. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کی کوششوں سے ایک مختلف کوشش اس بار ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں, شکریہ. مجھے اگر تھوڑا سا آپ اجازت دیں میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں. دیکھنا یہ کہ ہمارا ریاست اور حکومت دونوں میں کتنا ہم آہنگی ہے, اور کیا عمران خان نے گوادر جا کے اپنے یعنی طبیعت کے مطابق ایک اعلان کیا جیسے اعلانات ہوتے رہتے اس ملک میں, یا ہم آہنگی اور ان کے مشورے میں حکومت اور ریاست کے مشورے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اب اگر مشورے کے ساتھ ہوا ہے تو جو طاقتور ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اعتماد کا فضا قائم کرتا ہے, اس کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اب بار بار یہ ہوا ہے, مثلا 1948 میں خان عبد الکریم خان صاحب کو جیل میں 20 سال کے لیے رکھا, نواب نوروز خان کو پہاڑوں سے اتار کے قرآن پہ اتارا گیا, اس کے بعد اسے لے جا کے حیدرآباد میں ان کے خاندان کو جیل میں رکھا گیا, پورے 9 آدمیوں کو سزائے موت دیا گیا. اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں, میں مختصراً جو مشہور واقعات ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. اب اگر ہمارا ریاست اسٹیٹ ٹھیک ہے اس تمام معاملات میں سنجیدہ ہے اور عمران خان صاحب بھی سنجیدہ اور با اختیار ہیں, شرط یہ ہے کہ اگر وہ با اختیار ہیں تو پھر میں اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو مشورہ دوں اور پھر اس پہ عمل درآمد ہو. ہم سمجھیں گے کہ با اختیار وزیر اعظم نے یہ بات کیا ہے, تکے میں جیسے اعلانات ہوتے اس ملک میں وہ نہیں کیا. ابتدا یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کا جو بانی ہے محمد علی جناح, اگر عمران خان صاحب اور اس ملک کا ریاست اس کا احترام کرتے ہیں عملاً اور زبانی جمع خرچ نہیں کرتے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ 1948 میں جب بلوچ اسٹیٹ یونین کے سربراہ خان احمد یار خان اور جناح صاحب کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوا کہ یہ فیڈریشن کو کس طریقے سے چلائیں گے, تو ابتدا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کرنے کا اعلان عمران خان صاحب کرے اور کہے کہ میں محمد علی جناح صاحب کے اس ایگریمنٹ کو خانقلات کے ساتھ اس کو آنر کروں گا, اور پھر یہ ایک اعتماد کا فضا قائم ہونے کے لیے ہم آگے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر مذاکرات ہو. اب اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دور آپ کیوں جاتے ہیں, کہ اتنے دور جائیں گے, شخصیات کے ساتھ آپ بات کریں گے. میں آپ کو بہت نزدیک کا بات بتاؤں جس سے اعتماد کا فضا قائم ہو سکتا ہے. کوئٹہ گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب کو 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک پریس کلب ہے. وہاں فٹ پاتھ پہ ماما قدیر مسنگ پرسنز جن کو ہم جبری گمشدگی اقوام متحدہ نے قرار دیا ہے, وہاں پچھلے 4000 دن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات ہو. کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ ماما قدیر کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کریں. جو شخص آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا شہری ہے, وہ ٹھیک ہے کہ دوسرے درجے کا شہری قرار دیا گیا ہے ماما قدیر کو کیونکہ وہ بلوچ ہے. اس کے ساتھ مذاکرات کا دو سجیشنز تو آپ کی آ گئیں کہ بھائی زیادہ دور بات کرنے کی جانے کی کیا ضرورت ہے. جب اسلام آباد کے لوگ جاتے ہیں تو کوئٹہ پریس کلب کے باہر موجود ماما قدیر ان سے تو پہلے بات شروع کریں, اور 1948 کا آپ کہتے ہیں جو اگریمنٹ تھا کہ فیڈریشن کو کیسے چلایا جائے گا اس پر عمل درآمد کا اعلان وزیر اعظم عمران خان صاحب کر دیں. میں ذرا سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں, پھر جنرل صاحب کی طرف جاتی ہوں. سینیٹر صاحب آپ کی تو اس سلسلے میں ملاقات بھی ہوئی وزیر اعظم صاحب سے. یہ جو لشکری ریسانی صاحب نے سٹارٹ میں ہی ایک نقطہ ریز کیا, کیونکہ یہ بڑے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اگر ریاست چاہ رہی ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی حکومت کی کچھ ریزرویشنز آ جاتی ہیں, یا حکومت کہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ریاست کے کچھ بڑے ایشوز ہیں. یہاں پر ہم آہنگی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ریاست حکومت ایک ہی پیج پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اس پر آنے سے پہلے تھوڑا سا حاجی صاحب کیونکہ ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے کچھ ہسٹوریکل چیزوں کے فیکٹس کے بارے میں نشاندہی کی ہے قوم کی, تو میں بھی تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ جو پاکستان کی کریشن ہوئی ہے, جو انڈیا کی کریشن ہوئی ہے, یہ 1946 کا ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے, برٹش پارلیمنٹ کا, اور اس پارلیمنٹ ایکٹ میں بہت ساری پرنسلی سٹیٹس تھیں جو انڈیا میں بھی تھیں اور پاکستان میں بھی تھی, اور پاکستان میں بلوچستان میں بھی تھی. تو وہاں پر یہ فیصلہ ہوا
کہ آئیدر یو آر ود پاکستان، ایک ایکٹ آیا، اور آئیدر یو آر ود انڈیا. تو اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی کہ وہ ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس یا حیثیت رہے گی. تو اسی طرح ہماری کوئی 4 اور پرنسلی اسٹیٹس بھی تھیں، وہ انکنڈیشنل پاکستان کے ساتھ آئیں. پھر میں دوبارہ اس ہسٹری میں یا ریبٹل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جسٹ ٹو کریکٹ دا ہسٹری، کہ وہ جو خان احمد یار خان صاحب ہمارے خان کلات تھے اس وقت، وہ بعد میں اسی فیڈریشن کے نمائندے بھی رہے، گورنر بلوچستان بھی رہے، اور بڑا عرصہ انہوں نے پھر اپنی ایک کتاب بھی لکھی، آٹو بایوگرافی ان سائڈ بلوچستان، اس میں بھی بہت سارے حقائق انہوں نے بیان کیے ہیں. تو اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہم پرائم منسٹر سے کل ملے تھے. پرائم منسٹر صاحب بڑے سنجیدہ ہیں، اور کوئی ذی شعور شخص ایسا نہیں ہے جو مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، یا مذاکرات سے کوئی کانفلکٹ ختم ہو اس کو وہ سنجیدگی سے نہ لے. لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال تو پرائم منسٹر ایک تھاٹ لے رہے ہیں، تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں. ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں لوگوں کے. ڈیموکریسی میں یہ رائٹ ہے میرا کہ میں اپنی ایک اوپینین رکھوں، اسی طرح کسی اور کا بھی رائٹ ہے. تو لوگ بہت سارے اس میں آ رہے ہیں. اب یہ جو ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے ناراض بلوچ کی، یہ ناراض بلوچ کون ہے؟ یہ کتنی دہائیوں سے یہ دس از امپورٹنٹ کہ یہ نکلا کہاں سے. یہ بلوچستان کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ ٹرمینالوجی نکلی پنجاب سے ہے یا باقی ماندہ پاکستان سے ہے، اسلام آباد سے. اور فرق کرنا ہوگا ہمیں تھوڑا ناراض بلوچ سے اور دہشت گرد سے. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس پر بہت زیادہ اس ڈبیٹ کو ہمیں کیری آن کرنا چاہیے، کہ آئے یہ جو انسرجنسی کا لفظ تو استعمال ہی میں نہیں کرتا، بیکاز انسرجنسی بلوچستان میں ہے نہیں. ایک شورش ہے، آف ہنڈریڈ لشکر ہے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اس ڈبیٹ کو سیریس ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ہم ہر جگہ جہاں پہ بھی جس سے بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بلوچ انسرجنٹس. جی یا آپ نے کہا کہ ناراض بلوچ کی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، یا آپ کو کہا جاتا ہے عسکریت پسند. جی مجھے اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنے دیں. دیکھیں پورے پاکستان میں ایک کنفیوژن ہے کہ یہ جو اب مارا ماری ہے یا یہ جو دہشت گردی ہے بلوچستان میں، یہ کہیں اس لیے ہے کہ بلوچستان انڈر ڈیولپڈ ہے، بلوچستان ڈپرائیوڈ ہے. ٹھیک ہے. اب بات اتنی ہے کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ اس کو کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے کہ جب آپ کوئی وائلنس کا رائٹ ایکسرسائز خود کرنے لگ جاتے ہیں جو صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی اس کی لیجیٹیمیسی دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. تو یہ اس کو جسٹیفائی ضرور کرتا ہے کہ بلوچستان انڈر ڈیولپ ہے. فار ایگزامپل بٹ یور انیمی فورسز کین آلسو ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ اینڈ دے ہیو بین. وہ دیکھیں اس انسرجنسی نے اس شورش کو اس کو وہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد اس کی کچھ اور ہے. دیکھیں جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، فوکس ابھی کس پہ کرنا ہے؟ فوکس کرنا ہے ہم نے عام کامن بلوچ پہ. جو ہمارے چیف منسٹر کی کل سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو کامن بلوچ ہے اس کو آپ اسٹرینتھن کریں، اس کی آپ بیسک فیسلٹیز امپروو کریں. جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے اس کو اول تو پورے پاکستان کا پیرل کر دیں، اور پھر بلوچستان کا بھی پیرل کر دیں. جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہے وہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ وہ مستونگ میں بھی ہو، میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ خوزدار میں بھی ہو، یا جو ڈیولپمنٹ ڈیرہ بگٹی میں ہے وہ میں پھر آگے فردر نیچے جاؤں تو وہاں کرتا ہوں، جو کراچی میں وہ کشمور میں ہو. تو اس کو آپ اس ڈیولپمنٹ کو، اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے بلوچستان، وی آر ہاف آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے، وہ صرف 17 ممبرز ہیں. اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. یہ چیزیں ہیں بجائے اس پہ. اچھا میں اوکے گاٹ یور پوائنٹ. میں جنرل صاحب آپ پہ پہلے تو اوور آل اس پہ ذرا تجزیہ آپ کا کہ آپ کے نزدیک بنیاد کیا ہے؟ یہ جو بھی جس طرح سے بھی بگٹی صاحب نے بھی ایکسپلین کیا، کبھی ہم کہتے ہیں ناراض بلوچ، کبھی ہم کہتے ہیں عسکریت پسند بلوچ، پہاڑوں پہ بیٹھے بلوچ، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن بنیاد آپ کے نزدیک اس سارے کیوس کی، سارے شورش کی کیا رہی ہے؟ اور ابھی کی جو مذاکرات کی آفر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، یہ ماضی میں مذاکرات جو کیے گئے ان سے کس قدر مختلف ہے؟ دیکھیے چیزیں میرے نزدیک اہم ہے. نمبر 1، بلوچستان میں جو پسماندگی ہے اس کا لیول بہت کم لوگ امیجن کر سکتے ہیں. نمبر 2، بلوچستان پہ سوائے 2 شخصیات کے ہمیشہ بلوچوں کی ہی حکومت رہی ہے. نمبر 3، کہ آج تک ہم نے یہ پوچھا ہے حکومتوں سے جو بلوچستان میں رہی ہیں کہ اتنے جو فیڈرل گورنمنٹ سے بھی فنڈ آئے ہیں، سب کچھ آیا، وہ کہاں گئے؟ میں چھوٹا سا اینیکڈوٹ سناتا ہوں. ایک وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ان کا بیان تھا، تو ہم نے سے پوچھا کہ بلوچستان میں کیا کیسے حالات؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، کیونکہ 45 ممبر ہیں، 45 ارب روپیہ میں ملا ہے، 1 ارب روپیہ ہم نے سب کو دے دیا. ان لوگوں کے مسائل ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی نہیں گئی اب تک. ایک اور میں اینیکڈوٹ آپ کو بتاؤں. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو بعد میں یہاں فل کرنل رہ کے کافی دیر
یہاں پر امریکن ایمبیسی میں رہا تو ہمیں ریسرچ سبجیکٹ ملا یہ بلوچستان کے اوپر ریسرچ کیجیے آپ. اس کا کام تھا سرداری نظام پہ بات کرے. وہ جب پریزنٹیشن ہوئی تو اس نے ہر اس سردار کا نام لیا جو اس وقت میں 1982 کی بات کر رہا ہوں کہ جو عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ بلوچستان میں موجود نہیں ہے. اس نے سب سے بات کی. اس نے اس وقت جو بات کی وہ مجھے یاد ہے اس نے کہا اس وقت جو سردار ہیں بلوچستان کے وہ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ عام جو حکومت ہے انہوں نے سرداروں کے ساتھ اپنی علیحدہ بنا کے رکھی ہوئی ہے اور عوام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے عوام کے لیے جو کچھ بھی آپ کریں وہ کم ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 جو بھی آپ بات چیت کریں اس میں آپ کو بڑی ڈسٹنکشن لانی پڑے گی کیونکہ یہ جو عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان میں جو احساس محرومی کی وجہ سے لوگ ہتھیار اٹھائے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سرفراز صاحب کی اس بات سے متفق ہوں. اس کے علاوہ جو میجر کازز ہیں وہ اور ہیں. بلوچستان کے اوپر آپ دیکھیے جب یہ 70s میں زلفقار بھٹو صاحب کے دور میں جب بات ہوئی تھی اس وقت شاہ آف ایران نے ایک بات کی تھی کہ ہم بلوچستان میں مدد کر رہے ہیں پاکستان کی لیکن اگر شورش زیادہ ہوئی تو وی ول تھنک آف کیپچرنگ بلوچستان ourselves. ایشوز بہت سارے آگے بلوچستان میں اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں. نیگلیکٹ آف 72 ایئرس یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اب اگر بات چیت ہم نے کرنی ہے تو بات چیت ضرور کریں آپ ان سے لیکن بات چیت کرنے کن سے آپ نے نمبر 1. نمبر 2 بات چیت کرے گا کون اور اس بات چیت کو عملی جمع پہنانے کے لیے گارنٹیز کیا ہوں گی. بات چیت کرے گا کون بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. اوکے جی یہ کہوں گے آپ بات چیت کن سے کریں گے. کیا بات چیت آپ ان لوگوں سے کریں گے جو آپ کو عام طور پہ سین پہ نظر آتے ہیں. ان میں سے کافی لوگ تو نیچرلی اپنے عوام کے الیکٹڈ ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو شاید عوام کے ووٹوں کے علاوہ کسی اور چیز سے منتخب ہو کر آئے ہیں. تو اپنے بات کس سے کرنی بڑا کرٹیکل ہے کیونکہ عام طور پہ جو ہمارے فیلرز رہے ہیں ہم جا کے بات کسی لوگوں سے کر لیتے ہیں. یہ کہ پھر آپ کے رائٹ پوائنٹ ویل ٹیکن جنرل صاحب کہ آپ کے اس میں سٹیک ہولڈرز آخر ہیں کون, آخر وہ کون لوگ ہیں جن سے بات حکومت یا ریاست پاکستان کرنے جا رہی ہے. بات کرنے والا کون ہوگا؟ کیا یہ جو وزیر اعظم کے فیڈرل منسٹر کے سٹیٹس کے ساتھ معاون ہیں شاہ زین بگٹی ان کے پاس تمام مذاکرات اور فیصلہ سازی کے اختیارات ہوں گے؟ کون کرے گا؟ بات کرتے ہیں اس پر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لشکری ریسانی صاحب جو جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں ذرا اس پہ آپ کا تجزیہ چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے معاملے میں سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ اوبویسلی سب سے پہلے تو بلوچستان کے عوام ہیں, وہاں کے لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے ان تمام چیزوں کو برداشت کرتے آئے ہیں لیکن ابھی ان مذاکرات کے کیس میں جیسے وزیر اعظم نے بلوچستان میں مفاہمت کے لیے اپنا معاون مقرر کیا شاہ زین بگٹی کو, وہ کیا اپنا کردار ادا کر پائیں گے؟ کتنا اثر و رسوخ ہے ان کا کہ یہ مذاکرات جیسے حکومت یا جیسے ریاست چاہتی ہے ویسے ہی آگے بڑھ پائیں گے؟ مجھے تھوڑا اجازت دیں. سرفراز بگٹی صاحب نے یہ فرمایا کہ 1946 کے ایک ایکٹ کے تحت یہ سب کچھ ہوا. ایک تو بات یہ کہ بلوچستان سب کانٹیننٹ کا حصہ نہیں ہے. 1948 میں پاکستان کا تکمیل ہوا اور میں اس ایگریمنٹ کا بات کر رہا ہوں جس پہ بانی پاکستان کا دستخط ہے, وہ 46 کے بعد ہوا. اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ریلیف دینا چاہتے ہیں, لوگوں میں اعتماد کا فضا قائم کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب اعلان کرے کہ میں جناح صاحب کے اس ایگریمنٹ کا آنر کروں گا. ایک بات. پھر میں نے یہ کہا کہ عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بات ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا کہ جب ہمارے مسنگ پرسنز یا جبری گمشدگی کے جو
اس وقت معاملات کو ماما قدیر لے جا رہے ہیں وہ 3000 کلومیٹر چل کے پاکستان کے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, دلی نہیں گئے تھے وہ. ہم بات کرتے ہیں سردار فلانا, یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کریں. بات یہ کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں سپریم کورٹ گئے اپنے لواحقین کی تلاش کے لیے تو ادھر سے بات شروع ہونا چاہیے, یا پھر اس فٹ پاتھ سے شروع ہونا چاہیے جہاں یہ جبری گمشدگی کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے کہتے ہیں ہم عوام کے اور اس ملک کے جو ہے وارث ہیں, وہ آ جائیں, ان کے ساتھ بات چیت شروع. یہ ابتدا کا بات ہے, میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بات ختم ہو گیا. اس کے بعد میں ڈاکومنٹ کا بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں بنا ہے اس کے آرٹیکل 7 سے 16 تک باقاعدہ عمل درآمد ہو. آرٹیکل 7 اور 16 کو آپ دیکھیں گے یہ سب انسانی حقوق کے آرٹیکلز ہیں, وہاں انسان کے زندگی کا آرٹیکل ہے وہاں. اب اس طریقے سے تو ہم بیوقوف نہیں بنا رہے اور معاملات بہت بری طریقے سے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ ریلیف دیں گے لوگوں کو, آئینی ریلیف دیں گے, محمد علی جناح صاحب کے اس ایگریمنٹ کو آنر کریں گے, اس کے بعد مسنگ پرسنز کو اس فٹ پاتھ پہ جائیں گے جہاں 4000 دنوں سے لوگ بیٹھیں گے, بعد میں جو لوگ باہر بیٹھیں ان کے ساتھ میں کوئی ذاتی کسی شخصیت سے نفرت اور پسند ناپسند نہیں کرتا, ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونا چاہیے, مگر ابتدا یہ ہو کہ جس ڈاکیومنٹ پہ جناح صاحب کا دستخط ہے جو آئین پاکستان کے پارلیمنٹ میں بنا ہے جو موجود لوگ ہیں ان سے بات کریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں ذکر کری تھی وزیر اعظم کے معاون کا, آپ کی نظر میں بگٹی صاحب کیسی چوائس کیسی ہے, کر پائیں گے یہ کردار؟ دیکھیں یا دس از irrelevant, بات دونوں نہیں کرنی ہے. دس از ٹوٹلی irrelevant. یہ پرائم منسٹر کا اپنا پروگیٹو ہے, انہوں نے ایک بندہ اپنی اس میں سے ٹیم میں سے چوز کیا ہے اور وہی اس پہ کمنٹ کریں گے, اور میری کیونکہ پولیٹیکل ڈفرینس بھی ہے مناسب بھی نہیں ہے ان پر کمنٹ کرنا. صحیح ہے. لیکن اس سے پہلے ایک آرٹیکل کا میں بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں پرائیویٹ لشکرز کا حوالہ ہے. اب پرائیویٹ لشکر بنا کے بلوچستان میں ان کی بنیادیں کب رکھی گئی؟ دیکھیں, بلوچستان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ضروری ہے اس کا جاننا. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں یہ جب حیدرآباد سازش کیس ہوا اس کے جیل کے اندر بلوچ لیڈرشپ تھی وہاں پر, اور وہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ, 2 اسکول آف تھاٹ جنریٹ ہوئے. ایک اسکول آف تھاٹ جنریٹ ہوا نواب خیر بخش مری کی قیادت میں اور ایک میر غوث پشپزن جو مرحوم کی قیادت میں. نواب خیر بخش مری کا یہ خیال تھا کہ ہم وائلنس سے یا بندوق کے زور سے ہم بلوچستان کو توڑیں گے, اور بلوچ آئیڈینٹی کی وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر ان کا فوکس تھا, جبکہ وہ پولیٹیکل مومنٹس پہ یقین کرتے تھے بزنجو صاحب. وہاں سے جب حیدرآباد سازش کیس ٹوٹا تو پہلی دفعہ ریاست نے مذاکرات کیے, اور مذاکرات کے ذریعے ان تمام رہنماؤں کو رہا کیا گیا, اور بائی چوائس کچھ نے تو ریاست سے پیسے لے کر اپنا علاج بھی کرایا, نام لینا مناسب نہیں ہے, رئیسانی صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے. اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے, کچھ اپنی مرضی سے رہنے لگ گئے, وہاں سے پھر افغانستان چلے گئے نواب خیر بخش مری, اور جب پریزیڈنٹ نے ریزائن کیا تو وہاں سے ان کو واپس لانے میں ہمارے محترم نواب رئیسانی صاحب بھی اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے, وہ بھی گئے تھے. اور پھر ایک لمبی داستان ہے کہ انہوں نے واپس آ کے وسعت اللہ خان کے انٹرویو میں کیا کہا. یہ ریاست کا پہلا مذاکرات تھے بلوچ انسرجنٹ سے, یا انسرجنٹ کے ہیں یا شورش کے ہیں, جو بھی ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا مذاکرات ہوئے بالاچ مری صاحب کے ساتھ. بالاچ مری جو ہیں وہ ان کو انگلینڈ سے لایا گیا, اور پھر ان کو یہاں پہ زبردستی میر بابت خان مری ایک سینیٹر کولیگ تھے حاجی صاحب کے, ان کے مقابلے میں الیکشن جتوایا گیا, اور پھر انہوں نے BLA کی بنیاد رکھی. پھر ہم نے گڈ ول جسٹر کے طور پہ ڈاکٹر النظر کو چھوڑا. جب اس کو ہماری ایجنسیز نے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ جس دن واران پہنچا وہاں اس نے ایک BLF کے نام کی تنظیم بنا لی, اینڈ لک ہاؤ ہی ریسپونڈڈ. تو اس ریاست نے ایک بار نہیں بار بار مذاکرات کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس میں ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلنگز ہوئی ہیں 4000 5000 لوگ مسنگ پرسن, اگر ایک شخص بھی مسنگ ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور نہ میں کوئی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں. کہہ رہے 4500 دنوں سے وہ ماما قدیر کا بار 4000 لوگ مارے گئے ہیں, جو پنجابی کلنگز ہوئی ہیں, جو ٹیچرز مارے گئے ہیں, جو ڈاکٹرز مارے گئے ہیں. حاجی صاحب کے ہمارے دوست شفیق جو سٹنگ ایجوکیشن منسٹر تھے وہ مارے گئے ہیں, ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کا بھی ذکر ہو. اور پھر یہ مسنگ
पर्सनस का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा डाइसी है। यूएन ने एक क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक कितने लोग मिसिंग हैं उस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बार बार होनी चाहिए, और उसका कोई ना कोई किसी ने किए हैं तो कोई उस पर जाके कोई लीगल फोरम्स है, उस पर हमारा एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो ट्रिब्यूनल काम करे, अदालतें काम कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर उनके बारे में बात की जा सकती है। कदीर खुद गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो चीज़ तो चल रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तो अब ये सॉर्ट आउट होना चाहिए? क्योंकि हर थोड़े दिनों के बाद मेरा इसके बारे में एक ओपिनियन है, जो बलूचिस्तान का पॉपुलर नैरेटिव है वो इससे बहुत डिफरेंट है। और इंसान को अपनी ओपिनियन रखने में कोई हर्ज नहीं, और मैं ऐसा आदमी हूँ, आई कांट किल माई ओपिनियन। मेरी ओपिनियन ये है कि ये मिसिंग पर्सन का मामला स्टार्ट कब हुआ, ये किलिंग्स का मामला स्टार्ट कब हुआ? क्या रियासत ने ये लड़ाई शुरू की? बिल्कुल भी नहीं। आप नवाब अकबर खान बुगटी की लोग मिसाल देते हैं। 21 जून 2002 को कोई फौज कशी हो रही थी, बलूचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। 21 जून 2002 को नवाब अकबर बुगटी ने पहला फरारी कैंप बनाया। क्यों? किसके खिलाफ? रियासत के खिलाफ। नवाब बुगटी की किलिंग तो जाके 2006 में हुई। फिर मामा कदीर का बेटे की एक वीडियो है जिसमें, और साथ उनके वो जो एक खातून है उनका भाई है, वो वहाँ पर बानो करीमा का वो तकरीर कर रहा है खुजदार के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये लड़ाई शुरू किसने की है, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। आज फ़र्ज़ करें हम एक बात कह देते हैं, ये जो लोग लिंक करते हैं इस लड़ाई को बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट से, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आज ये मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, कल सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, ये सब वापस आ जाते हैं, बलूचिस्तान की तरक्की हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक बात की थी कि बलूचिस्तान के सियासतदानों को उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो एहसास महरूमी है, जो उनके लोगों को डिप्राइव्ड इतने अरसे से फील कराया जा रहा है, जो बुगटी साहब ने डेवलपमेंट की बात की कि वहाँ पर नहीं है, कोई वेलफेयर स्कीम्स आपको काम करती दिखाई नहीं देती, तो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बलूचिस्तान के सियासतदानों ने ही बलोच अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और ये भी ज़रा जनरल साहब के सामने मैं सवाल रखने की कोशिश करूँगी कि एक तरफ हम अमरीकी अफवाज का इनखला जब अफ़गानिस्तान से देख रहे हैं, तो क्या इन हालात को और इस वक्त को देखते हुए ये मुज़ाकरात का फ़ैसला किया गया है कितना इम्पोर्टेंट साबित होगा पाकिस्तान के लिए? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनरल साहब, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ जिस तरीके से तालिबान जो है वो कंट्रोल संभालते चले जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों का, फिर वहाँ से US फोर्सेस का विड्रॉल, फिर इंडियन फोर्सेस वहाँ पर उनका भी विड्रॉल जो है वो भी हमें नज़र आता है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसी सूरत हाल को, पड़ोसी मुल्क की सूरत हाल को, रीजन की सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया इस वक्त रियासत ने? देखिए, सिर्फ यही एक वजह नहीं है, ये भी वजह होनी चाहिए थी, और इस पर हम बहुत पहले करना चाहिए था। बहरहाल अब भी अगर कर रहे हैं तो गलत है। वजह दूसरी और भी है। इसकी वजह ये कि वहाँ पर वाकई महरूमी ज़्यादा है, जिसका मैं सादी आपसे जिक्र कर रहा था कि अब आम आदमी को शायद यहाँ पंजाब में बैठे ये बात समझना है, सदर पंजाब में शायद जाए तो आपको नजर आया, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, और हमें इसको कुछ आयन करार देना चाहिए। आगे से मैनेज पे तो हमें अभी से झगड़े की जरूरत नहीं है, पहले आगे चलना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान के अवाम से जुल्म कैसे हुआ है। फौजदार से ज़ियाउल हक साहब ने सड़क बनाने की कोशिश की, लिंक करने के लिए हाईवे किलोमीटर बनी दिया गया उनको। अगर वो ओपन हो जाती सड़क और जब बंद रहती सड़क, तो कोयटा से नेशनल हाईवे 9 घंटे में आप पहुंच जाते। फौजदार एक नया हब डेवलप हो जाता और इस इलाके की तरक्की आप खुल जाता सारे। इसमें मैं कहने का मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो हमारी जो लीडरशिप थी बलूचिस्तान की, या जो इसको हम लीडरशिप समझते रहे हैं, वो बहुत हद तक इस बात कसूरवार है इसके। और अब अगर ये बात हम कर रहे हैं तो हमें करनी चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो शायद बहुत ही ज्यादा है इस लिहाज से कि साहिल समुंदर आप देखते हैं, और ग्वादर जिस चीज से डेवलप होके आ रहा है, और ये मेरी अपनी जाती इंफॉर्मेशन भी है कि ग्वादर की डेवलपमेंट को रोकने के लिए बेहद फंडिंग की गई थी कि ग्वादर की पोर्ट ना बन जाए, और ये जो रोड नेटवर्क डेवलप हो रही डेवलप ना होना शुरू हो जाए, क्योंकि सूरत ने ग्वादर के जो इस खिते में दूसरी बंदरगाहें हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा इस सिलसिले में।
ایک تو یہ بہت بڑا عمل، لیکن اس کے لیے بھی بڑا ضروری کام کرے. دوسرا، چونکہ بلوچستان ایک عام طور پہ زرخیز زمین رہی ہے جہاں سے عام جو لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کر کے ان کو استعمال کیا ہے، اسٹیٹ کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ افغانستان کا جو شورش اگر ہوتی ہے جس طرح وہ منٹ کے نہ آئے. دیکھیے جو زیادہ پاکستان کی طرف جو لنک کر رہے ہیں نا، وہ جو افغانستان کا حصہ اس میں تو اس طرف سے آنے کی امید کم ہے، لیکن یہ جو شورش کے لیے لوگ آتے ہیں اس میں ان کو روکنا بڑا ضروری ہے، اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور مودی صاحب کا وہ اعلان مت بھولیے جو انہوں نے 15 اگست 2015 کو لال قلعے میں کھڑے ہو کے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو بلوچستان سے فون آتے ہیں، مجھے تو گلگت بلتستان سے فون آتے ہیں کہ ہماری مدد کریں آپ اس کی. تو جو دشمن قوتوں کی نظریں وہاں پر ہیں، ہم نے جو اپنے عوام کو پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں مین وہاں کے، ان کو اگر آپ اس میں حصہ دار بنا دیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس قسم کی شورشوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. اصل چیز یہ بالکل یہ بھی بگٹی صاحب بھی جو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ مذاکرات کرتے آئے ہیں ماضی میں بھی، وہ جن کو آپ ناراض رہنما بولتے ہیں ان کو منا لیں گے، واپس لے آئیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کیا بلوچ عوام جو اتنے عرصے سے احساس محرومی میں مبتلا ہیں، کیا وہ ختم کر پائیں گے آپ؟ کیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر پائیں گے؟ کیا ان کو وہی تمام فیسلٹیز، وہی تمام سہولیات جو باقی صوبوں کے عوام کو میسر ہیں وہ دے پائیں گے؟ اصل بنیادی سوال تو یہ ہے. تو اس کے لیے رئیسانی صاحب یہ بار بار گلا پولیٹیکل لیڈرشپ سے بلوچستان کی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہو بھی جائیں، فوجی آپریشنز ہو جائیں، انسرجنٹس جن کو بھی آپ ان کا صفایا بھی کر دیتے ہیں، وہاں پہ امن و امان بھی لے آتے ہیں، تو پولیٹیکلی یہ بلیم آتا ہے کہ اس کیپٹلائز نہیں کیا جاتا اس پورے سچویشن کو اور اس پورے حالات کو، اور وہاں پہ ایک ویکیوم جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ. ہاؤ ٹرو از دس؟ اب میں عرض یہ ہے کہ میں تو آپ کو ایک بہت ہی آسان سا اور نیچرل سا راستہ بتا رہا ہوں. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 7 سے 16 تک پہ عمل کریں. پھر اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں جو ایگریمنٹ ہوئے جناح صاحب کے اور خان قلعہ تو اس پہ اعلان کریں. ساتھ ساتھ جو مسنگ پرسنز کا کیمپ ہے ان کے ساتھ باضابطہ ڈائلاگ کریں. پھر 18ویں ترمیم میں جو اختیارات ہمارے صوبے کے ملے، آپ کم از کم کوئی راستہ تو لوگوں کو دکھائیں. اب مثلاً بگٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے ماما قدیر کے بیٹے نے یہ کہا وہ کہا. اب پھر میں آئین پہ بات کروں گا. اگر ماما قدیر کے بیٹے نے جو کچھ کہا یا اس کے علاوہ کسی نے کہا تو آئین کا آرٹیکل 9 اور 10 اس میں پروٹیکشن دیتا ہے ایک شخص کو تاکہ اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے اور پھر اس کے بعد ہو. آج تک تو ٹرائل کسی ایک شخص کا بھی پاکستان کے عدالت میں نہیں ہوا ہے. میں تو وہ مطالبہ کر رہا ہوں، میں شخصیات کا، انفراد کا، گروہوں کا، لشکر کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں جس آئین پہ اس ملک کو عمل درآمد کرنا چاہیے اس کے تحت لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے عدالت میں جائیں، ان کو فیئر ٹرائل ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے لوگوں کو لائیں تو ڈائلاگ ہوگا. اس کے بعد ان کا اگر سیاسی راستہ روکیں گے یا اختیارات صوبے کے نہیں دیں گے یا لوگوں کو یہ احساس محکومی ہوگا. میرے بھائیوں جیسے بگٹی صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا آپ اپنے قوم کا بڑا نام لیتے ہیں تو آپ ایک کام کریں، آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں. مجھے خود کہا بیٹھے ہوئے ان کو کہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کہا. اب اگر ہم کو پہاڑوں پہ بھیجنے کے لیے بھی ریاست یا پھر ان کے ہمدرد ہم کو بھیجیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری تو ریاست پہ ہے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئٹہ میں فرقے واریت کے بنیاد پہ لوگ مارے گئے، یہ ذمہ داری نہیں بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے مجھے کہا. اب میں عرض کر رہا ہوں، بہت محترم ہیں آپ کی، میں بہت آپ کی عزت کرتا ہوں. آپ غلط بات کر رہے ہیں، میرا بات تو سن لیں نا. ہماری ہزار اس طرح کی کنورسیشن، آپ میرا بات تو سن لیں. میں غلط کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں. آپ پہاڑ پہ اس کے علاوہ جو لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، یہ تو ریاست کے اداروں کا ذمہ داری ہے کہ ان ہزاروں کے قاتلوں کو پکڑے اور ان کو ٹرائل کرے. فرقے واریت میں یہاں لوگ، فرقے واریت کے نام پہ لوگ مارے گئے، یہاں وکلا مارے گئے، سب کے جو ماسٹر مائنڈ ایک قتل ہوتے ہیں. ظاہراً کوئی ایک قاتل بھی پکڑا نہیں کیا. یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری کیا سیاسی لوگوں کا یا غیر سیاسی لوگوں کا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. میرا بھائی مارا گیا 200 لوگوں کے ساتھ، اس کا قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے مگر اس کے 3 دفعہ ماسٹر مائنڈ قتل ہوئے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو آئین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ راستہ دکھا رہا ہوں کہ آپ
आर्टिकल 7 से 16 तक अमल दरामद करें, उसके बाद 18वीं तरमीम पे अमल दरामद करें, मोहम्मद अली जिन्ना साहब 1948 के एग्रीमेंट पे अमल दरामद करें, ताकि जो लोग मजबूर हो गए गए तो वो वापस आएंगे, जो मस्ती से गए वो आइसोलेट हो जाएंगे और उनका रियासत जो है वही हमें फिर बगावत पे मजबूर करती है। देखें मुझे इंतहाई दुख हुआ है, हाजी साहब हमारे बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और आज के स्टेटमेंट के बाद भी शायद करूँ। अब हमारी बहुत सारी प्राइवेट कन्वर्सेशंस हुई हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ, ना मैंने इनसे ये कहा है कि आप जाके पहाड़ पे चले जाएं। मैं तो इनके उन शहीद भाई के बेहतरीन दोस्तों में से था जो उन बागियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। मैं तो ख़ुद बागियों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते अपने ख़ानदान के कई लोग मरवा चुका हूँ। इनका जब भतीजा शहीद हुआ तो मैं उसका जितना अफसोस मुझे हुआ जिन बागियों ने उसको शहीद किया, तो ये मुनासिब नहीं है कि हम इधर आकर आपने पर्सनल कमेंट्स देना शुरू कर दें। मैं और भी बहुत सारे कमेंट्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ कि इन्होंने ये कहा है, हमारी कोई ऐसी प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं हुई। अब जहाँ तक रही बात, देखें हम भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी आदमी को ये इजाज़त देता है कि पंजाबियों का कत्लेआम करें बलूचिस्तान में? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि आप एक सिटिंग मिनिस्टर को इस बुनियाद पे मार दें कि वो किस एथनिक बैकग्राउंड का है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि आप रॉकेट लॉन्चर से ट्रेनों को उड़ा दें? और वायलेंस का राइट एक्सरसाइज करने का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ इजाज़त देता है? वायलेंस का राइट अख्तियार, सिर्फ अख्तियार जो है वो स्टेट, किसी भी स्टेट के पास होता है। ये लोगों ने खुद प्राइवेट मलेशिया बना के उस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस बुनियाद पे हम डिप्राइव हैं तो राजकोट के लोगों को ये अख्तियार दे दें कि लोगों को कत्ल करें। लश्करी साहब मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोला, प्लीज लेट मी टॉक। नहीं निभाता है। नहीं देखिए, मैं भी मुताबिक करता हूं कि आप ट्रायल नहीं करते। मैं आ जाती हूँ रईसानी साहब, आपकी बात सुन लेती हूँ। मैं इनकी बात मुकम्मल हो जाए तो मैं आपकी बात सुन लेती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, हिजरतुल्लाह को पकड़ा गया था मनावा पुलिस स्टेशन पे। हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है कि उसको अगले दिन छोड़ दिया गया था। तो फिर उस वक्त स्टेट क्या करे? स्टेट लोगों को रहमो करम पे छोड़ दे कि वो लोगों का कत्लो गारत शुरू कर दे। अनफॉर्चुनेट यहाँ पे तो है, ये मसला तो है, नहीं है, प्रोसिक्यूशन तो वीक है, सिर्फ इस मामले में नहीं, वैसे ही सारे मामले में है। तो बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं। क्या मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, इस बात पे मैं एलिजिबल हूँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँ? या कोई और शख्स, मीर मुजफ्फर जबाली साहब जो आपके भी दोस्त थे, उनको किस बुनियाद पे कत्ल कर दिया गया? उनके कत्ल की क्यों नहीं कोई मज़म्मत करता है कि वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारने से इनकार कर दिया, उन्होंने कौमी तराना बजाने से इनकार कर दिया कि मैं कौमी तराना यहाँ पे बजवाऊंगा बच्चों से। तो ये इस तरह रियासत सो जाए और क्या करे? रियासत के पास और ऑप्शंस क्या है? इस तरीके से फिरकावारियत अगर इस तरीके से फैलाई जा रही हो, उसको प्रमोट किया जा रहा हो, तो फिर वहां पर तो एक्शन के अलावा कोई और रास्ता बनता नहीं है, बचता नहीं है आपके पास। रईसानी साहब आप फरमाइएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई रास्ता नहीं है। अगर या फिर आइन को आप फारिग कर लें, ये आर्टिकल जो है इंसानी हुकूक के, बुनियादी हुकूक के, अगर हमारा प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है तो ये तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए कानून साजी करे। अब स्टेट इस वक्त कानून साजी इदारों में ठेकेदारों को बेचते हैं, उनसे पैसे लेके उनको मुंतखब करा के सेनेट में और कौमी असम्बली में बेचते हैं। तो ये तो स्टेट का कमज़ोरी है। स्टेट का कमज़ोरी का सज़ा बलूचिस्तान के लोगों को नहीं दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ फेयर ट्रायल होना चाहिए इन लोगों का। अगर फेयर ट्रायल स्टेट नहीं कर सकता तो स्टेट का कमज़ोरी का सज़ा तो एक आम आदमी को नहीं देना चाहिए कि आम आदमी को आप अगर फेयर ट्रायल नहीं कर सके उसको ले जाए और उनको कत्ल करें। लास्ट मिनट है जी, प्लीज़। हाजी साहब मैं लास्ट कमेंट मेरा ये, आपकी पार्टी ने आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर से ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी है सेनेट में? ये जो कह रहे हैं ना कि रियासत लेकर आती है, आपकी पार्टी ने किसको प्रेफरेंस दी है? दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। अगले प्रोग्राम में इनसे चलें। बहुत शुक्रिया बुक्टी साहब आपका, रईसानी साहब आपका और जनरल साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।